بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال المقاربت، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ افعال مقاربہ کی بے ذکر فرما رہے ہیں۔ ما وضع لدنوب الخبر، افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کے قریب ہونے کو بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ خواہ وہ خبر کا قریب ہونا رجاءً امید کے اعتبار سے ہو کہ خبر کے قریب ہونے کی امید ہے، جیسے عصا میں ہوتا ہے، یا خبر کے حصول متکلم کے ذہن کے مطابق فائل کے لیے خبر کا حصول قریبی ہے، یقینی ہو گیا ہے، جیسے قاعدہ کے اندر ہوتا ہے، اور یا خبر اخذن فی، یا خبر کے شروع کرنے میں، حاصل کرنے کے شروع کرنے کی خبر دے رہے ہوں، کو قرب کے قرب کو بیان کر رہے ہوں، جیسے باقی ہے قاعدہ کے بعد ہے دوسرے جو الفاظ ہیں وہ آگے انشاءاللہ کاروبا، اوشکا، آسا، اوشکا وغیرہ، اخذا، یہ آ رہے ہیں۔ فالاول و آسا، تو پہلی جو چیز ہے یعنی جو خبر کے قریب ہونے کی امید دلانے والے ہیں اس کے لیے وضع ہوا ہے وہ ہے آسا۔ یہ آسا فعل غیر متصرف ہے۔ فعل غیر متصرف ہے مطلب اس کی گردانیں نہیں آتی، ماضی کے چند صیغے استعمال ہوتے ہیں، مضارع، امر وغیرہ کی گردانیں اس کی نہیں آتی، وہ غیر متصرف، اور یہ غیر متصرف ہے، یعنی اس کی گردانیں نہیں آتی، اور یہ ایک طرح سے فعل جامد ہی شمار ہوتا ہے۔ تقول عسا زید ان یخرج و عسا ان یخرج زید، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عسا کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، عسا تامہ اور عسا ناقصہ۔ اگر عسا کے بعد اس میں سری آ جائے، جیسے عسا زید ان یخرج، اور اس کی خبر فعل مضارع ہو جس پر ان داخل ہو، تو یہ عسا ناقصہ ہوتا ہے جس کو اسم خبر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے عسا زید ان یخرج، زید کا خروج قریب ہے، اور اگر عسا کی خبر فعل مضارع ہو اس پر ان داخل ہو تو پھر یہ عسا تامہ ہوتا ہے، جیسے عسا ان یخرج زید، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس میں ان یخرج فعل مضارع بتاویل مصدر ان کے ذریعے سے مصدر کی تعویل میں ہو کر عسا کا فاعل ہو جا، عسا خروج زید، زید کے جانے کا وقت قریب ہے۔ وقد یحذف ان، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عسا کی خبر سے کبھی ان کو حذف کرنا بھی جائز، جیسے عسا زید یخرج۔ وثانی قاعدہ، دوسرا فعل مقارب ہے قاعدہ، یہ قاعدہ زید یجیو، یہ ہمیشہ تامہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی خبر پر ان نہیں آتا عموماً، اور کبھی کبھی ان داخل بھی ہو جاتا ہے۔ قاعدہ زید یجیو، اس میں یجیو فعل مضارع خبر ہے اور اس پہ ان داخل نہیں ہے۔ وقت تدخلو، اور کبھی کبھی ان داخل ہو بھی جاتا ہے، جیسے قاعدہ زید ان یجیہ، جب قاعدہ کو عصا کے ساتھ مشابہ کر کے استعمال کریں گے تو ان داخل ہوگا خبر پر، ورنہ نہیں۔ وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى قَعْدَ، اگر قاعدہ فعل ماضی یا یکادو فعل مضارع اس سے استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو اگر اس قاعدہ فعل نفی اس پر حرف نفی داخل ہو جائے قاعدہ فعل مقارب پر، تو یہ کس معنی میں آئے گا؟ اس بات کا معنی دے گا، مضمون جملہ کے اس بات کا معنی دے گا، یا نفی والا معنی دے گا؟ اس میں اختلاف ہے اور تین قولیں، مصنف تین قولوں کا نقل کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى قَعْدَ، جب قاعدہ پر حرف نفی داخل ہو جائے تو فَهُوَ كَالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَصَحِّ، یہ پہلا قول ہے کہ جس طرح باقی فعل منفی ہو جاتے ہیں اور نفی والا معنی دیتے ہیں، ایسے ہی قاعدہ پر فعل داخل ہو جائے، حرف نفی داخل ہو جائے، خواہ قاعدہ ماضی کا صیغہ ہو یا مضارع کا صیغہ ہو، یکادو ہو یا قاعدہ فعل ماضی ہو، تو اس پر حرف نفی اگر داخل ہو جائے تو جس طرح عام افعال پر حرف نفی داخل ہو کر فعل کے معنی کو منفی کر دیتا ہے، ایسے ہی قاعدہ فعل اس پر مقارب پر بھی داخل ہو کر اس کے معنی کی نفی کر دے گا۔
یہی قول اصح ہے۔ وکیلا دوسرا قول مصنف بناتے ہیں کہ یکون للاثبات ہے کہ قادہ فعل ماضی ہو یا قادو فعل مضارع ہو، اس پر حرف نفی داخل ہو جائے تو وہ مضمون جملہ کو ثابت کرنے کے لیے ہوگا، نفی کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ وکیلا تیسرا قول مصنف بیان ہو رہے ہیں یکون فی الماضی للاثبات و فی المستقبل کل افعال، کہ اگر فعل ماضی پر داخل ہو، قادہ فعل ماضی ہو اور حرف نفی اس پر داخل ہو، تو پھر یہ آتا ہے اس بات کے لیے، یعنی خبر کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، مضمون جملہ کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اگر یہ قاد و فعل مضارع ہو اور اس پر حرف نفی داخل ہو جائے تو وہ عام افعال کی طرح فعل کی نفی کرنے کے لیے آئے گا، جس طرح باقی افعال نفی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور دلیل وما کادو یفعلون، یہ ماضی کی دلیل ہے کہ ماضی قادہ ہے، یہاں کادو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس پر حرف ما داخل ہے، ما کادو یفعلون، تو وہ کرنے والے نہیں تھے لیکن کر دیا، کیونکہ اسی سے پہلے فذبح ہوا ہے، فذبح ہوا وہ ما کادو یفعلون، کہ انہوں نے بچڑے کو، گائے کو ذبح کر دیا لیکن کرنے والے تھے نہیں، لیکن کر دیا، تو اس بات آ گیا خبر کا۔ اور مضارع پر داخل ہو تو یہ نفی کے لیے آئے گا، اس کے لیے زرما کے قول سے استدلال کی ہے اذا غیر الحجر المحبین لم یکد رسیس الہوا من حب میت یبراہ، اذا غیر الحجر، جب جدائی تبدیل کر دے، المحبینہ اس کا مضاف محذوف ہے، محبت کرنے والوں کی محبت کو تبدیل کر دے، اذا غیر الحجر محبت المحبینہ، محبت عاشقوں کی محبت کو تبدیل کر دے، لم یکد نہیں ہوگا، رسیس الہوا وہ شخص جس کے دل میں محبت رچ بس گئی ہے، من حب میت یبرحو، میہ کی محبت سے بری و ذمہ نہیں ہوگا، تو اس میں لم یکد ہے، یکد فعل مضارع پر لم جازمہ داخل ہوا تو اس میں نفی کر معنی دیا ہے۔ وثالث، تیسری قسم کے وہ افعال جو خبر کے حصول میں شروع ہونے کا دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے، اور وہ اتفاق کا کارابا، کارابا نہیں ہے اصل میں کاروبا ہے، رام مضموم ہے، جالا اخذا، وہی مثل قادہ، کہتے ہیں کہ یہ قادہ کی طرح ہیں، یعنی یہ تامہ استعمال ہوتا ہے اور ان کی خبر پر ان داخل نہیں ہوتا۔ وہ اوشا کا مثل عصا، اور ایک ان میں سے اوشکا ہے، یہ عصا کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے اور قادہ کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی خبر پر ان داخل ہوتا بھی ہے اور کبھی اس کی خبر پر ان داخل نہیں ہوتا۔ جب یہ عصا کے معنی میں ہو تو اس کی خبر پر ان داخل ہوتا ہے، اور اگر قادہ کے معنی میں ہو تو پھر اس کی خبر پر ان داخل نہیں ہوتا۔